السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 10ویں سبق کے ساتھ۔ تو آج ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا مقدمہ مکمل ہو جائے گا اور 10 سبق کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ قُلْنَا حَرْفُ النِّدَاءِ قَائِمٌ مَقَامَ أَدْعُو وَأَطْلُبُ وَهُوَ الْفِعْلُ فَلَا نَقَصَ عَلَيْهِ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ۔ آج کے سبق میں ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ فَإِنْ قِيلَ سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض واقع کر رہے ہیں، قلنا سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اس اعتراض کو اور اس کے جواب کو سمجھ گئے تو سمجھیے آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اعتراض یہ ہے کہ کل کے سبق میں ہم پڑھے تھے کہ کلام کے حصول کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ یوں تو 2 کلموں کو ملانے کی ممکنہ 6 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ان 6 صورتوں میں کلام واقع نہیں ہوتا ہے۔ کلام کے حصول کی 2 ہی صورت ہے، یا تو 2 اسم ملے یا ایک اسم اور ایک فعل ملے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے کہ آپ کا کلام کے حصول کو 2 ہی صورتوں میں منحصر کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یا زیدو کو ہم دیکھتے ہیں تو یا زیدو میں یا حرف ندا ہے اور زیدو اسم ہے، تو یہاں پر ایک حرف اور ایک اسم کو مل کر کے جملہ بن رہا ہے۔ اس لیے کہ نحویوں کا اتفاق ہے کہ یا زیدو جملہ ہے، اور جملہ بننے کے لیے اور کلام بننے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یا تو 2 اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، لیکن یہاں پر تو ایک تیسری صورت پائی جا رہی ہے، یہاں پر ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ کلام کے حصول کی 2 ہی صورتیں ہیں، یہ غلط ہو گیا۔ تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلے آپ سمجھ لیں پھر ترجمہ کر دیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو یا حرف ندا ہے یہ ادعو یا اطلب فعل کے قائم مقام ہے۔ ادعو یا اطلب فعل کے قائم مقام ہے، اور ادعو و اطلب یہ فعل ہے، اور اس کے اندر انا کی ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور وہ اسم ہے۔ تو یہاں پر جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ جملہ ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کے بن رہا ہے، ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر کے نہیں بن رہا ہے، جیسا کہ یا زیدو کو لے کر کے اعتراض واقع ہوتا ہے۔ تو یا زیدو میں یا جو ہے وہ ادعو و اطلب فعل کے قائم مقام ہے، لہذا جب وہ ادعو یا اطلب فعل کے قائم مقام ہو گیا تو یہاں پر جملہ ایک فعل اور ایک اسم یعنی اسم ضمیر سے مل کر کے بنا، لہذا کوئی اعتراض نہیں رہا۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ، پس اگر کہا جائے یعنی اعتراض واقع کیا جائے کہ حصر ٹوٹ گیا بالندائی ندا کے ذریعے، قد نو حصر ٹوٹ گیا بالندائی ندا کے ذریعے، یعنی کلام کے حصول کو 2 ہی صورتوں میں منحصر کرنا یہ ٹوٹ گیا ندا کے ذریعے، جیسے یا زید قلنا، تو اس کا جواب دیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب، کہ حرف ندا یہ ادعو واطلب فعل کے قائم مقام ہے، وہو الفعل، اور ادعو واطلب یہ فعل ہیں، ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کے کلام بنا، فلا نقص علیہ، لہذا کوئی اعتراض نہیں رہا۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے تو ہم اقسام ثلاثہ کو شروع کریں گے۔ واللہ الموفق والمعین، اللہ رب العزت ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے۔ شروع میں ہی یہ بات آ گئی تھی کہ اس کتاب کو ایک مقدمہ 3 قسموں اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا گیا ہے، تو مقدمے سے فارغ ہو گئے، اب جو 3 قسموں ہیں وہ جو 3 قسمیں بتائی گئی تھی اقسام ثلاثہ، اسی کو شروع فرمائیں گے۔ پہلے القسم الاول میں
اسم کی بحث کریں گے اور القسم الثانی میں فعل کی بحث کریں گے اور القسم الثالث میں حرف کی بحث کریں گے۔ تو ناظرین ہمارے 10 اسباق مکمل ہو گئے۔ تو ان 10 اسباق سے ہمیں علم نحو کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، علم نحو کی غرض و غایت بھی معلوم ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علم نحو کا موضوع 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 کلمہ اور نمبر 2 کلام۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی تعریف، اس کی علامات اور اس کی وجہ تسمیہ کو بھی جانے، فعل کی تعریف، اس کی علامات اور اس کی وجہ تسمیہ کو بھی سمجھے، اور حرف کی علامات اور حرف کی تعریف اور اس کی وجہ تسمیہ کو بھی سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے علم نحو کا جو دوسرا موضوع ہے کلام، اس کی تعریف کو بھی سمجھے، اس کا جو دوسرا نام ہے جملہ اس کو بھی جانے، اور اسی طریقے سے کلام کے حصول کی صورتوں کو بھی جانا۔ اس طریقے سے ہمارے 10 اسباق مکمل ہو گئے۔ اب ہم انشاءاللہ اقسام ثلاثہ کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پچھلے اسباق نہیں دیکھیں تو 10 اسباق مکمل کر لیں اور کمر بستہ ہو جائے 11ویں سبق کے لیے۔ تو پھر ملیں گے 11ویں سبق کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔